حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا اور نہ جنا ہی گیا، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے اس کے اس نام سے سوال کیا ہے کہ جب اس سے اس نام سے مانگا جائے تو عنایت فرماتا ہے، دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 1493۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مال و دولت والے تو اجر و ثواب لے گئے اور ہم خالی رہ گئے۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں، اور ان کے پاس زائد اموال ہیں جو وہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے کہ صدقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پالو اور پیچھے رہنے والے تمہیں نہ پا سکیں کہ کوئی تمہاری طرح کا عمل کرے؟ کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہا کرو، اور ان کا اختتام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پر ہو۔ اس سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 1504۔